میرا آج کا ٹارگٹ میرے کل کے ریکارڈ کو توڑنا ہے۔ ظالم کے لیے نرم گوشہ رکھنا اخلاق نہیں بے وقوفی اور بزدلی ہے، جبکہ مظلوم کے لیے رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونا پتھر دل کی نشانی ہے۔ چیز وہی وجود میں آتی ہے جس کی انسان محنت کرے، اس لیے سب سے پہلے انسان یہ طے کرے کہ اسے زندگی میں کیا سب سے بڑا کرنا ہے۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے، اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ پرسکون اور قابل رشک زندگی اسی کی ہے جس کی زندگی میں اللہ ہو۔ جس کی زندگی میں اللہ کی طلب نہ ہو وہ یقیناً ایک کھوکھلی زندگی ہے۔ لوگوں کو محبت اور عزت دو، لیکن اتنی بھی نہ دو کہ سر پر چڑھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیتیں درست کریں اور پھر اپنے آپ کو مضبوط کریں تو آپ دنیا کے لیے ایک فائدہ مند انسان بن جائیں گے۔ رکاوٹیں آئیں اور آپ اللہ کے قریب ہوئیں تو آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ نقصان تو انسان کا تب ہوتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا ساری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اپنا وہی ہوتا ہے جو ناراضگی کے بعد بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی کا اختیار کر لیا جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ زندگی میں تکلیف اسی کو آتی ہے جو ذمہ داری اٹھانے کو تیار رہتے ہیں۔ ذمہ داری لینے والے کبھی ہارتے نہیں، یا تو جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے، اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ انسان کی حقیقت ان چیزوں میں نہیں ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان چیزوں میں ہے جنہیں وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تو اسے سمجھنا چاہتا ہے تو ان باتوں پر دھیان نہ دے جو وہ کہتا ہے، بلکہ ان باتوں کو سن جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کو اپنے آپ سے بھاگنا پڑ جائے اور وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پائے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنی ہی تکلیف میں رو نہ دے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ پیر اور فقیر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیر کی پشت رب کی طرف اور وہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، اور فقیر کی پشت دنیا کی طرف اور وہ اپنے رب کے پیچھے ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اے انسان غور کر، جب کھونے کو نوبت آتی ہے تب ہی پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کب اس انسان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔
اگر موبائل پاکیزہ بری چیزوں سے پاک ہو تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا، اور اگر موبائل پاکیزہ نہیں، اس میں دیکھنے کے لیے بری چیزیں شامل ہوں تو اس کے لیے گناہوں کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے خیر کی دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ کچھ لوگ درد دینے کے لیے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے لیے بس ظرف کی بات ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اگر ہم اپنی ہر مسکراہٹ پر خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اپنے آنسوؤں کے ہر ایک قطرے کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرانا کہاں تک جائز ہے؟ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، مثلاً غیرت، قوم، مذہب، زمین وغیرہ۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے کتنے مستحق ہیں؟ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ محتاج معذوری نہیں، سوچ بناتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ مل جل کر کام کریں، جب تک دو چراغ روشن نہ ہوں ایک چراغ کے نیچے اندھیرا رہے گا۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے۔
لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ موت کی یاد اور اس کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔